3 minutes. جناب چیئرمین شکریہ. جناب چیئرمین آپ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کو ایڈیشنل وقت دیا جبکہ ان کا مقرر کردہ وقت ایگزاسٹ ہو چکا تھا، لیکن اچھی بات، اچھی پارلیمانی روایت ہے کہ انہیں بھی برابری کا اور اس سے بڑھ کے انہیں بولنے کا اور پارٹیسپیٹ کرنے کا حق دیا. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی کنٹروورسی میں پڑھوں اور گزرے ہوئے جو پارلیمانی پریکٹس رہی ہے گزشتہ 3 سالوں سے اس پہ بات کروں، لیکن میرے فاضل دوست نے آغاز ہی اسی بات پہ کیا اور بلیم حکومتی بنچوں کو کیا. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. 2018 میں جب یہ اسمبلی مارز وجود میں آئی، قائد ایوان کا انتخاب ہوا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب منتخب ہوئے. منتخب ہونے کے بعد اس پارلیمان کو ان کا پہلا خطاب تھا، اور آج ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ جس طرح کی بدترین ہلڑ بازی، تانے، نیرہ بازی اور ہلڑ بازی کی گئی، شور و غوغا برپا کیا گیا، اودم مچایا گیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا گیا. یہ آغاز کس کی طرف سے تھا؟ وہ تو اس اسمبلی کا پہلا دن تھا، اس حکومت کا پہلا دن تھا. وزیر اعظم پاکستان کی فرسٹ سپیچ تھی اور انہیں پہلی تقریر نہیں کرنے دی. صرف یہ نہیں ہوا، اس کے بعد جوائنٹ سیشنز 3 پریزیڈنشل ایڈریس ہوئے. تینوں پریزیڈنشل ایڈریسز پہ بدترین قسم کی ہلڑ بازی کی گئی. پریزیڈنٹ کو تقریر نہیں کرنے دی گئی. پریزیڈنٹ تو فیڈریشن کی علامت ہیں، وہ جوائنٹ سیشن کو مخاطب ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ کو مخاطب ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھا گیا. پھر بجٹ سپیچ، 4 بجٹس، اگر ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو چاروں بجٹس پہ وزیر خزانہ جس نے بھی بجٹ پیش کیا اس کی بات نہیں سنی گئی، اسے بات نہیں کرنے دی گئی، ہلڑ بازی کی گئی، آوازیں کسے گئے، نعرہ بازی کی گئی. اور پھر احساس ندامت سے ہم سب کے سر شرم سے جھک گئے کہ جو اس بجٹ سپیچ پہ انہوں نے کیا. میں پرائم منسٹر کی بیک والی سیٹ پہ بیٹھا تھا، میں نے خود آوازیں سنی، مجھے افسوس ہوا، شرم آیا. میں اس عمر میں اس طرح کا جواب نہیں دے سکتا تھا. میں نے سیٹ چھوڑنا مناسب سمجھا. پرائم منسٹر نے بھی کان بند کر کے توجہ ہٹا کے وزیر خزانہ کی سپیچ سنی. اور صرف یہاں سے نہیں سر، ریکارڈ بھی موجود ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں. 2 معزز اراکین پارلیمنٹ حکومتی بینچوں سے زخمی ہوئے. ایک خاتون ممبر پارلیمنٹ اور ایک ہمارے فاضل دوست اکرم چیمہ صاحب، دونوں زخمی ہوئے. اور دونوں زخمی کس سائڈ سے حملہ آور لوگ ہوئے؟ اپوزیشن کی سائڈ سے حملہ آور ہوئے. وہ کتابیں پھینکی گئیں، وہ سینیٹائزر کی بوتلیں پھینکی گئیں، ہلڑ بازی کی گئی اور بلیم حکومتی بینچوں پہ کو کیا گیا.
تو یہ ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس ہاؤس میں آج تک جتنی کنفرنٹریشن کی سیاست ہوئی وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوئی. جب بھی بدمزگی ہوئی اپوزیشن کی طرف سے ہوئی, اور ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن بھی ہوتا ہے. اور میں تھوڑا اور پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز, اس کا رول کیا رہا پاکستان کی سیاست میں. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے پارٹی کے منتخب وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا, اپنی مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کو کنفرنٹ کیا, اس کے خلاف احتجاج کیا, اس پہ آلو, گندے انڈے اور ٹماٹر پھینکے. صرف یہاں تک بات نہیں رکتی. 88 میں مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, صوبے میں مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی. جتنا میرے علم میں ہے, جتنا میرا تجربہ ہے, میں نے بدترین قسم کی کنفرنٹریشن نہیں دیکھی جو صوبائی حکومت نے فیڈریشن کے خلاف کی, اس وقت کی وفاقی حکومت کے خلاف کی, اور اس وقت کی وزیر اعظم پاکستان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جس قسم کی گفتگو کی جاتی رہی, اور انہیں جس طریقے سے سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا رہا. بات یہاں پہ نہیں رکتی, اس سے آگے بڑھیں. پھر سازشیں کی, پریزیڈنشل آفس سے کنفرنٹ کیا, آرمی چیف سے کنفرنٹ کیا. بات پھر بھی یہاں نہیں رکتی. سپریم کورٹ آف پاکستان پر ایک پلاننگ کے تحت پورے پنجاب سے اپنے کارکن بلائے گئے, انہیں پنجاب ہاؤس میں ٹھہرایا گیا, انہیں سرکاری کھانے کھلوائے گئے, اور سپریم کورٹ پر حملہ کروایا گیا کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ان کے خلاف آ رہا تھا. تو مسلم لیگ نواز کی تو تاریخ بری پڑی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کنفرنٹریشن کی سیاست وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ مقام ہی کنفرنٹریشن کی سیاست سے حاصل کیا ہے. آج وہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کنفرنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے دور حکومت میں بھی پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرنے کی کوشش کی. تو کم از کم انہیں اپنے ماضی پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ تلخ حقائق ہیں, انہیں تسلیم بھی کرنے چاہیے. بجٹ, جناب اسپیکر, میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں, ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, ایک کاشتکار ہوں, اور ایک حقیقت پسند بھی ہوں. جناب اسپیکر, ان نامساعد حالات میں جب کووڈ جیسا موذی مرض پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا, پوری دنیا کی اکانومیز انڈر سٹریس ہیں. میں صرف اپنی سائڈ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایوییشن جو میرا پورٹ فولیو ہے, کہ دنیا میں صرف ایوییشن انڈسٹری کو 500 بلین کا خسارے کا سامنا کرنا پڑا. دنیا کی متعدد بڑی بڑی ایئر لائنز گراؤنڈ کر دی گئیں, ان کے ملازمین کو 70% ورکرز کو, ملازمین کو لے آف کر دیا گیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کرٹیلمنٹ کی گئی. لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا. نہ کسی کو نوکری سے نکالا گیا, نہ کسی کی تنخواہ یا الاؤنسز میں کسی قسم کی کرٹیلمنٹ کی گئی, اور نہ ہی اس طرح لوگوں کو لے آف کیا گیا. 10% اضافہ, اس پہ اعتراض ہے. میں وہ دن بھی یاد کروانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں تھی, 25% اضافہ کیا گیا حکومت کی طرف سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں. تو اپوزیشن سائڈ سے کھڑا ہو کے حکومت کو کرٹیسائز کیا گیا, کنڈیم کیا گیا کہ آپ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں کس حیثیت سے بڑھا رہے ہو. تو ہم نے ٹھیک ہے, اگر 15% نہیں بڑھا سکے تو ان نامساعد حالات میں کرٹیلمنٹ بھی نہیں کی, کسی کو لے آف بھی نہیں کیا, تو 10% انکریز تو کی. لیکن انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اس سے بھی بڑھ کے سرکاری ملازمین کیا, جب اس ملک میں
پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, اکنامک گروتھ ہوگی, تو یقیناً اس کا پھل تمام اہل پاکستان کے لیے ہوگا. بجٹ کے حوالے سے جی کہ واٹ وی انہیریٹڈ انٹو 2018, سر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $19 بلین کا تھا, جو کہ ہائیسٹ ایور تھا. ٹریڈ ڈیفیسٹ $30 بلین, امپورٹ $50 بلین کی اور ایکسپورٹ $24 بلین. ایکسپورٹ زیرو گروتھ, 5 سالوں میں زیرو گروتھ تھی. ریزروز $18 بلین سے کم ہو کے $9.7 بلین ہو گئے, اور فورن ڈیٹ $25 بلین کا ہو گیا. اور سرکولر ڈیٹ مجھے آج بھی یاد, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی 2018 میں, تو اس وقت سرکولر ڈیٹ $475 بلین تھا. اور 2018 میں جب حکومت ہمیں دی گئی تو اس وقت سرکولر ڈیٹ 12,200 بلین تھا. تو سرکولر ڈیٹ ان کے دور میں بڑھا. اسی طرح ہم نے اچیو کیا کیا, سر کمپیریزن کر لیا جائے کہ ہم نے اچیو ایکسپورٹ کو کیا کہ آج الحمدللہ ان کے دور میں ایکسپورٹ انڈسٹریز بند ہو گئی تھیں. ہم نے اسپیشل انسینٹو دیا, سبسڈیز دیں, پاور سیکٹر میں سبسڈیز دیں, ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو سبسڈیز دیں, اور آج الحمدللہ ہماری ایکسپورٹ $24 بلین تک پہنچ چکی. ریمیٹنسز, اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں. تو آج ہمارے ریمیٹنسز 18 بلین سے بڑھ کے 28 بلین کو ٹچ کر رہے ہیں, اور صرف 3 سالوں میں ایڈیشنل 16 لاکھ محنت کشوں کو باعزت روزگار بیرونی ممالک میں دلوایا گیا, جس سے ہمارے ریمیٹنسز بڑھے. تو یہ ایک بیٹر سائیڈ تھی اکانومی کے حوالے سے. جناب اسپیکر, یہاں پاور سیکٹر پہ بات ہوئی, ٹھیک ہے ان کی ایکسپرٹیز ہوں گی, میرے فاضل دوست کی. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1950s میں واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تشکیل دی گئی, کانسٹیٹیوٹ کی گئی, اسٹیبلش کی گئی, اور مقصد کیا تھا؟ واپڈا بنانے کا کہ ایک سائڈ پہ بڑے ڈیم بنائے جائیں, اور وہ ڈیم ملٹی پرپز ہوں گے, پانی زراعت کے لیے اور بجلی صنعت کے لیے. جناب اسپیکر, ریکارڈ اس بات کا گواہ ہے کہ 1970 کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بننے دیا گیا, کوئی نیا ڈیم نہیں بنا, جبکہ سب سے سستی بجلی جسے کہتے ہیں ہائیڈرو پاور, سب سے سستی بجلی ہائیڈرو پہ ہے, یا سستی بجلی ایٹمی گھروں کی جنریشن پہ ہے. مہنگی بجلی وہ فرنس آئل پہ بھی ہے, وہ LNG پہ بھی ہے, اور وہ کول کے پروجیکٹس پہ بھی ہے. تو اس ملک کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی؟ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی 94 سے ہوئی, جب اس ملک میں پہلی بار IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے, مہنگے ایگریمنٹ کیے گئے, اور اس کی وجہ سے ہمارا پاور سیکٹر سٹریس کے اندر آ گیا, ہماری اکانومی سٹریس کے اندر آ گئی, ہماری پروڈکشن کاسٹ بڑھنی شروع ہو گئی, ہماری ایکسپورٹ کم ہونی شروع ہو گئی. اور اس کی وجہ یہ پاور سیکٹر تھا. اگر بڑے ڈیم بنائے جاتے, اگر IPPs کی طرف نہ جایا جاتا, تو ہو سکتا ہے یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. تو ان کی بنائی ہوئی مہنگی بجلی آج پاکستان کی عوام پر بجلی بن کے گری, اور اس کے موجب بھی یہ تھے, اس کے محرک بھی یہی تھے. جناب اسپیکر,
میں خود ایگریکلچرسٹ ہوں، میرا ذریعہ معاش ایگریکلچر ہے۔ پچھلے 5 سال میں تو تھوڑا اور پچھلے جانا چاہوں گا کہ جب سے مسلم لیگ کی حکومت آئی اور مسلم لیگ کو 3 بار وزارت عظمیٰ ملی اور 6 بار جو سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا پنجاب، اور جو پنجاب پاکستان کا فوڈ باسکٹ کہلاتا ہے، ہمیشہ ان کی پالیسیز امپورٹ کی طرف رہیں، سبزیاں بھی امپورٹ، دالیں بھی امپورٹ، گندم بھی امپورٹ، تمام ایٹیبلز امپورٹ۔ تو ان کی پالیسی میں یہ تھا، کبھی پرو کسان انہوں نے بجٹ نہیں دیا، کبھی انہوں نے کسان کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ گندم کی بات کرتے ہیں کہ گندم کی قیمت 5 سالوں میں 1200 سے صرف 1300 روپے تک انہوں نے کی۔ ہماری حکومت نے آتے ہی 1300 سے 1800 روپے سپورٹ پرائس کی، جس کی وجہ سے پنجاب کا کسان خوشحال ہوا، پاکستان کا کسان خوشحال ہوا۔ اسی طریقے سے ایگریکلچر سیکٹر میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید ان پٹ کاسٹ پہ سبسڈیز کی ضرورت ہے۔ جب ہماری اکانومی گروتھ کرے گی تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہماری پروڈکشن بڑھے گی، اور جو انحصار ہے ہمارا ایٹیبل کوماڈیٹیز کا امپورٹ پہ، وہ ختم ہوگا یا کم ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہاں دوران اپنی تقریر کے اپوزیشن لیڈر صاحب نے نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کی بات کی کہ ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایسا پاکستان ملے جس میں اسی طرح کا ہمارا اقتدار ہو، اسی طرح کی لوٹ کسوٹ ہو، اسی طرح کمیشن ہو، اسی طرح ہماری ٹیٹیاں چلیں، اسی طرح ہم منی لانڈرنگ کریں، اسی طرح ہماری جائیدادوں میں اضافہ ہو۔ نیا پاکستان ہوگا تو ایسے کام کرنے والے کا احتساب بھی ہوگا، اور یہ احتساب اکراس دی بورڈ ہوگا، ہر کسی کا ہوگا، حکومتی بینچوں کا بھی ہوگا اور اپوزیشن کا۔ یقیناً جنہوں نے 3 بار وزارت عظمیٰ اور 6 بار وزارت اعلیٰ اس ملک کی انجوائے کی ہے، انہیں بھی حساب دینا پڑے گا۔ میاں صاحب نے ایک بات بڑی ببانگ دول، بڑا ہاتھ لمبا کر کے بات کی کہ ہم نے اراضی سینٹرز دیے، ہم نے تمام لینڈ ریونیو ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا۔ جناب اسپیکر، انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرپشن کا ایک منبع پیدا کیا، اور تمام اراضی سینٹرز میں اگر لوور لیول پہ کرپشن پٹواری کرتا تھا، تحصیلدار کرتا تھا، لیکن جو کرپشن کے ریکارڈ اراضی سینٹرز نے توڑے ہیں اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، میں اس کا وکٹم خود ہوں کہ میری اور میرے خاندان کی 1000 کنال زمین جو کہ اٹک میں تھی، کمپیوٹر سینٹرز نے پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ مل کے جیلی انتقال کر کے تو ہمیں اس جائیداد سے محروم کر دیا، جو بعد میں ہم نے اسے ریٹیفائی کروایا، تو وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج کا کسان انتہائی پریشان بھی ہے، اور اس کا مطالبہ بھی ہے کہ اس قسم کے کرپٹ ادارے جن کی بنیاد پچھلے دور میں رکھی گئی تھی انہیں ختم کیا جائے۔ میاں صاحب ایک اور بات بھی فرما کے گئے کہ میں پاکستان کے لیے کسی کے گھٹنے پکڑنے کے لیے بھی تیار۔ مجھے پچھلے دور کی ایک جوائنٹ سیشن ہوا، ہم اپوزیشن میں تھے، اور اس جوائنٹ سیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر پارلیمنٹیرین چودھری اعتزاز احسن نے تقریر کی تھی، اور اس میں انہوں نے فرمایا تھا، میاں صاحبان پر جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں، گوڈے گٹے چھونے لگتے ہیں، اور جب اچھا وقت آتا ہے تو ان کے ہاتھ گریباں تک آ جاتے ہیں۔ یہ کس کے گھٹنے پکڑنے چاہتے ہیں؟ کیوں گھٹنے پکڑنا چاہتے ہیں؟ آج پاکستان کو جتنے مسائل کا سامنا ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ آج اگر اس ملک میں مہنگائی ہے تو وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ رنگ روڈ راولپنڈی بننا چاہیے، یقیناً بننا چاہیے،
ضرور بننا چاہیے. 6 بار وزارت اعلیٰ ان کے پاس رہی، مسلم لیگ کی حکومت کے پاس رہی. 3 بار وزارت عظمیٰ مسلم لیگ کی حکومت کے پاس رہے. 35 سال اقتدار میں یہ لوگ رہے. 35 سالوں میں انہوں نے پنڈی اسلام آباد کو رنگ روڈ کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب پنڈی اور اسلام آباد کے عوام چاہتے ہیں ان سے، اور اس کا جواب پنڈی اور اسلام آباد کے عوام نے 2018 کے انتخابات میں انہیں دیا بھی، کہ پنڈی اور اسلام آباد میں مسلم لیگ کوئی ایک سنگل سیٹ نہیں جیت سکی. لوگوں نے ری ایکٹ کیا. تو انشاءاللہ تعالی یہ رنگ روڈ بنے گا. وائنڈ اپ پلیز. ہماری دور میں بنے گا، اسی دور میں شروع ہوگا، اسی دور میں پایا تکمیل تک پہنچے گا. جناب اسپیکر، یہی میری چند گزارشات تھیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی ویری مچ. جی جناب محترم سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب جی.